شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، ایک غریب شخص تھا جو کہ اقصی بلاد میں رہتا تھا۔ یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اقصی بلاد بھی عراق کا ایک شہر ہے، جس طرح بغداد شریف بھی عراق کا ایک شہر ہے۔ وہ شخص انتہائی غریب تھا، مشکلات نے اس شخص کو گھیرا ہوا تھا، ہر وقت وہ بیچارہ پریشان رہتا تھا۔ اس کا ایک دوست تھا جو کہ بغداد شریف میں رہتا تھا اور حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مرید بھی تھا۔ وہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے علم سے بہت متاثر تھا۔ ایک دن وہ اقصی بلاد آیا اور اپنے اسی دوست سے ملا۔ جب اس نے اپنے دوست کی مشکلات اور پریشانی کو سنا تو اس نے اس کو مشورہ دیا کہ کیوں نہ تم بھی بغداد شریف چلے جاؤ اور حضور غوث اعظم سے ملو۔ وہ ایک اللہ کے نیک بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا بھی قبول فرماتا ہے۔ تم جا کر ان سے اپنے حق میں دعا کرواؤ، وہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی قریب ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ تم ان سے دعا کرواؤ تو تمہارے حالات درست ہو جائیں گے، تمہاری مشکلات ختم ہو جائیں گی، تمہاری پریشانیاں تمہاری جان چھوڑ دیں گی۔ جب اس غریب شخص نے جو مشکلات میں گھرا ہوا تھا اپنے دوست کی یہ باتیں سنی تو وہ سوچنے لگا کہ مجھے بھی بغداد شریف جانا چاہیے، آخر میں بھی ایسے اللہ والے سے ملوں جس کی اتنی تعریف میرا دوست کر رہا ہے۔ اس کے دل میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے محبت پیدا ہو گئی۔ وہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے مشتاق تھا اور وہ چاہتا تھا کہ میں بھی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کروں، اور اسی ملاقات کی چاہ میں اس نے بغداد شریف کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا۔ جب آپ کسی اللہ والے کی طرف سفر کرتے ہیں تو وہ سفر بھی باعث رحمت اور باعث برکت بن جاتا ہے۔ خیر، وہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے بغداد شریف پہنچ گیا۔ بغداد شریف پہنچ کر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہاں رہتے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ پر آپ کا آستانہ مبارک ہے، تم وہاں چلے جاؤ، آپ وہیں مل جائیں گے۔ وہ شخص حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ مبارک پر چلا گیا، لیکن جیسے ہی اس نے وہاں جا کر دیکھا تو وہ حیران رہ گیا کہ وہاں اعلیٰ نسل کے 40 گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ گھوڑے بہت ہی شاندار اور اعلیٰ نسل کے عربی گھوڑے تھے۔ ایسے گھوڑے بادشاہوں کو بھی مشکل سے نصیب ہوتے ہیں۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ سارے گھوڑے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں۔ اس نے جب یہ سنا تو اس کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈال دیا کہ آپ تو دنیا پرست ہیں، آپ تو دنیا کے لیے جی رہے ہیں۔ اب وہ شخص جو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کا مشتاق تھا وہ بیزار ہو گیا کہ ایسے دنیا دار سے میں ملاقات کیوں کروں جس نے خود اپنے شوق کے لیے 40 گھوڑے پال رکھے ہیں۔ اس شخص نے سوچا کہ میں آج کی رات یہیں پر قیام کروں اور کل صبح کو میں چلا جاؤں گا، لیکن اس کے دل میں یہ خیال تھا کہ میں ایسے اللہ والے سے ملنے کے لیے اتنی دور آیا ہوں جو خود بھی دنیا دار ہے اور لوگوں کو بھی دنیا کے متعلق بتا رہا ہے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس نے ایک رات وہاں رہنے کے لیے سوچا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا کہ وہ وہاں سے کہیں بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اس کی بیماری طوالت پکڑتی گئی، اس نے کئی طبیبوں سے علاج کروایا لیکن اس کو آرام نہ آیا۔ آخر کار اس وقت کا بہت بڑا حکیم جو یہودی تھا اس کے پاس آیا اور اس کو کہا کہ میں تمہارا علاج کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس یہودی حکیم نے بیماری کا معائنہ کرنے کے بعد کہا، تمہاری بیماری ایک ایسی بیماری ہے کہ اس کا علاج صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ تمہیں 40 اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کا جگر کھلایا جائے، تبھی تم تندرست ہو سکتے ہو، ورنہ نہیں۔ تو وہ شخص بہت پریشان ہو گیا اور کہنے لگا، میں تو غریب ہوں اور ہوں بھی اس شہر میں نیا، مجھے تو شہر میں کوئی جانتا بھی نہیں، بھلا میں ایسے 40 گھوڑوں کا انتظام کہاں سے کروں گا؟ تو اس یہودی حکیم نے کہا، تمہارا علاج تو یہی ہے، اب اگر تم 40 گھوڑوں کا انتظام کر سکتے ہو تو صحت مند بھی ہو جاؤ گے، ورنہ اور کوئی صورتحال تو نظر نہیں آتی۔ وہ شخص انتہائی پریشان تھا کہ اس علاقے کے کچھ لوگ اس کو پوچھنے کے لیے آئے تو اس نے ان سے پوچھا کہ مجھے حکیم نے 40 گھوڑوں کے انتظام کرنے کا کہا ہے، کیا کسی کے پاس ایسے 40 گھوڑے ہوں گے؟ تو وہ لوگ کہنے لگے، یہاں اور تو کسی کے پاس نہیں ہوں گے، ہاں لیکن یہاں کے جو شیخ ہیں
حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس ضرور ہوں گے۔ تو وہ کہنے لگا کیا وہ میری خاطر، میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں، مفت میں مجھے 40 گھوڑے دیں گے؟ تو لوگوں نے کہا وہ بہت ہی سخی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نام پر بہت کچھ دیتے ہیں، ہم تمہاری عرضی ان کو بتاتے ہیں، وہ 40 گھوڑے تمہارے علاج کے لیے ضرور دیں گے۔ وہ لوگ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور ان سے عرض کی کہ حضور ہمیں ایسے 40 گھوڑوں کی ضرورت ہے جن کی کلیجی ایک خاص مرض کے لیے مفید ہو، اور ایسے گھوڑے آپ کے پاس موجود ہیں، لیکن وہ شخص انتہائی غریب ہے، خرید بھی نہیں سکتا، تو کیا آپ اللہ کے نام پر اس کو دینا پسند کریں گے؟ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جن کا دل بادشاہوں جیسا، انتہائی سخی تھے آپ نے فرمایا کہ ہم اللہ کے نام پر تو اپنی جان بھی دے دیں گے، اور یہ گھوڑے ان کی بھلا کیا اوقات ہے؟ تو اس طرح حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے وہ اعلیٰ نسل کے 40 عربی گھوڑے جو بادشاہوں کو بھی مشکل سے نصیب ہوتے ہیں، وہ ایک بیمار شخص کے لیے اللہ کے نام پر دے دیے۔ 40 دن تک اس کا علاج چلتا رہا اور آخر کار وہ ٹھیک بھی ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت ہی غلط سوچتا تھا، وہ تو سچ میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، وگرنہ کون ایک اجنبی کی خاطر اتنے مہنگے عربی نسل کے گھوڑے دے گا؟ میرا دوست سچ کہتا تھا کہ وہ اللہ کا ولی ہے اور دنیا سے ان کا کوئی واسطہ نہیں۔ میں ان سے ملنے کے لیے آیا تھا، لیکن شیطان نے میرے دل میں وسوسہ ڈال دیا، اب تو مجھے ان سے ضرور ملنا چاہیے۔ وہ شخص چونکہ اب صحت مند ہو چکا تھا، بھاگا ہوا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور جا کر ان سے عرض کرنے لگا حضور میں آپ سے ملنے آیا تھا، لیکن شیطان نے آپ کے خلاف میرے دل میں وسوسہ ڈال دیا، حضور مجھے معاف فرما دیں، میں نے آپ کے بارے میں بہت غلط سوچا ہے۔ تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے وہ 40 گھوڑے ہم نے تمہارے لیے ہی پال رکھے تھے۔ وہ شخص بہت حیران ہوا کہ میرے لیے؟ تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں، جب تم ہم سے ملنے کے لیے وہاں سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دے دیا کہ تم ہم سے ملنے کے لیے آ رہے ہو، اور ساتھ میں یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ تم یہاں آ کر ایک انتہائی مہلک بیماری میں مبتلا ہو جاؤ گے جس کا علاج صرف اعلیٰ نسل کے 40 گھوڑے ہوں گے، تو ہم نے تمہارے لیے ان 40 اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کا انتظام کیا۔ تو وہ شخص بہت حیران و پریشان ہوا اور اپنی سوچ پر شرمندہ بھی ہوا اور عرض کرنے لگا میرے دل میں آپ کا بغض تھا اور میں سوچتا تھا کہ لوگ آپ سے بلا وجہ محبت کرتے ہیں، اب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ لوگ آپ سے محبت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ اللہ کے لیے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اس لیے لوگ بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ دیا ہوا ہے۔ ابھی یہی بات چل رہی تھی کہ وہ یہودی حکیم بھی آ گیا جس نے اس کی بیماری کا علاج بتایا تھا، اور اس نے کہا کہ میں نے آج تک اتنا سخی انسان نہیں دیکھا جو بغیر لالچ کے کسی انسان کے لیے اتنے مہنگے اور قیمتی 40 گھوڑے قربان کر دے، بے شک ایسی سخاوت حضور غوث اعظم آپ ہی کر سکتے ہیں۔ اور اس طرح وہ یہودی حکیم بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔